جو ہنس رہے تھے وہ کہہ رہے تھے مولا کیسی باتیں کر رہے ہیں، کوئی پاگل ہی ہوگا جو جنت کو چھوڑ کے چلا جائے۔ پھر کسی نے جملہ کہا کہ مولا اگر ہمیں تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، پھر ہمارے بدن کو جلا کر راکھ بنا دیا جائے، پھر اس راکھ کو ہوا میں اڑا دیا جائے کہ مولا اگر 70 مرتبہ خدا پیدا کرے گا اسی طرح اپنی جانوں کو تجھ پہ قربان کرے گا۔ یہ حقیقی اصحاب حسین۔ شخص کہتا ہے شب عاشور تھی، میرا کام تھا امام حسین کی خیموں کی حفاظت کرنا، کہیں کوئی یزیدی نہ جائے، تو میں نے محسوس کیا کوئی شخص خیمے کے پیچھے سے چل رہا ہے، توڑا توڑا گیا، دیکھوں کون ہے، پیچھا کیا، پتا چلا یہ کوئی اور نہیں امام حسین، امام کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، آواز دے آگے آؤ، آگے کیا، امام نے کہا پیچھا کرے گا، نہیں مولا آپ کی حفاظت میں چل رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں یہ صحابی کہتا ہے امام نے میرے ہاتھ کو تھاما بڑے پیار سے، اور مجھے کہا سامنے دیکھ رہے وہ پہاڑیاں، میں نے کہا جی فرمان پہاڑیوں کے پیچھے ایک بھی یزید کا سپاہی نہیں، کہا اب بھی وقت ہے، میں حسین کو چھوڑ دوں، یہ گھوڑا لو چلے جاؤ، تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ ہاں کہتا پھر رو پڑا، میں نے کہا مولا بار بار ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ وہ دوست کے ساتھ جو خوشیوں میں تو ساتھ رہے پر مصیبت میں چھوڑ کے چلا جائے، مولا نہیں جاؤں گا۔ کہ امام نے سینے سے لگا ماتھے کو بوسا، کہ واپس چلو مجھے تھوڑا بہن کے خیمے میں جانا ہے، خدا حافظ۔ کہ تمہیں صاحب کے خیمے کی طرف بڑھا، امام حسین اپنی بہن کے خیمے میں گئے، کہتا نہ چاہتے ہوئے میں نے کچھ باتیں سن لی، کہ جیسے خیمے میں گئے بہن نے استقبال کیا، پہلا جملہ کا حسین میں گھبرا رہی ہوں، ایسا تو نہیں کل آپ کے اصحاب آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں، جن کے بھروسے پہ آپ کھڑے ہیں کل یہ اصحاب چھوڑ کے چلے جائیں۔ کہتے یہاں امام حسین نے فرمایا بہن زینب اللہ نے جیسے صحابی مجھے دیے کسی کو نہیں دیے، گھبراؤ نہیں۔ اس نے جیسے سنا اس کا دل بڑا ٹوٹا، دوڑا دوڑا گیا حبیب کے خیمے میں، حبیب نے کہا منہ کیوں اترا ہوا ہے؟ کہ وائے ہو تجھ پہ بڑے سکون سے بیٹھے ہو، اور وہاں علی کی بیٹی کو ابھی تک ہم پہ بھروسہ نہیں ہے۔ حبیب نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہ آقا سے پوچھ رہی تھی تجھے اپنے اصحاب پہ بھروسہ تو ہے؟ حبیب اٹھے، مسلم اٹھے، زہیر اٹھے، حضرت عباس نے کہا کیا ماجرا ہے؟ کہ مولا بس اتنی اجازت دیں، سیدانیوں کے خیمے کے سامنے بیٹھ کے کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں۔ ہوا کیا ہے کہ مولا گزارش ہے، بی بی کے خیمے کے سامنے بیٹھے، آواز دے کر کہا آقا ذاتی جب تک ہمارے جسموں میں خون چل رہا ہے کسی کو حسین کے قریب نہیں آئے، واللہ وفا کی حد کر دی۔ جناب سعید نے 17 تیر کھائے، بولا نماز پڑھ رہے تھے ایک تیر امام حسین تک جانے نہیں دیا، کہتے جب اتنے تیر لگے نا، بوڑھا تھا بہت بوڑھا تھا، ابرو کے بال اتنے بڑے تھے کہ آنکھوں پہ آتے تھے، ماتھے پہ رومال باندھا کہ دیکھ سکیں دشمن کو، کمر جھکی ہوئی، کمر پہ کس کے کپڑا باندھا کہ کمر سیدھی ہو جائے۔ کہتے جب اتنے تیر لگے تو بدن سے خون بہا، اور خون بہا تو بدن پہ رشا طاری ہوا، محسوس کیا کہ میں گر جاؤں گا۔ کہتے ہیں پھر مڑ کے دیکھا حسین کی نماز ختم ہوئی کہ نہیں، جب اس نے دیکھا نا کہ امام ابھی رکوع میں ہیں، آخری وقت رکعت ہے، تو کہتے اپنے دونوں بازو کمر پہ رکھے اور کہا بدن اتنی مہلت دے میرا حسین نماز پوری کر۔ یہاں سلام میں آخر دیا، جہاں سعید زمین پہ گرا، امام حسین نے سر اپنی گود میں لیا، کہتے خون اتنا بہہ چکا تھا کہ سعید کی آخری سانسیں تھی، جس طرح مچھلی پانی سے نکلتی ہے نا آخری سانسیں لیتی ہے، لیکن مولا نے محسوس کیا یہ کچھ کہنا چاہتا ہے، اور بار بار کہتے سعید جنت مبارک ہو، سعید جنت مبارک ہو، سعید میرا نانا تیرا انتظار کر رہا ہے، سعید جلدی جا جلدی جا، لیکن دیکھ رہے نہیں تڑپ رہا ہے، کچھ کہنا چاہتا ہے، بول سعید کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہتے بڑی مشکل سے زبان سے ایک جملہ نکلا، فرما مولا الرضیت، کیا مجھ سے راضی ہوئے؟ فرمایا سعید سکون سے سوچا،
میں بھی راضی میری اماں زہرا بھی راضی. یہ فکر ہو آپ کو اور مجھے کہ میرا امام مجھ سے راضی ہے کہ اب در بدر گھومو کہ مولا ملے، مولا سے پوچھوں. فرمایا بڑا آسان ہے، اگر تجھ سے شیعہ راضی ہیں، آس پاس میں کتنے مومنین ہیں ہمارے چاہنے والے، اگر یہ راضی ہیں تو سمجھو تیرا مولا بھی تجھ سے. جنازہ اٹھے نا 40 مومن کہیں خدا ہم نے اس سے برائی نہیں دیکھی، اللہ کہتا میں بھی اسے جنت بھیج دیتا ہوں. ہم یہاں اس لیے آئے تاکہ اپنے امام کو راضی کریں. امام تبھی راضی ہوگا جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیا رہو، راضی ہو. دلوں کو کربلا لے جائیں. سلام کریں ہستیوں جنہوں نے رب کی رضا سے سب کچھ قربان کر دیا. اب یہ نہیں کہ امام حسین خدا کو راضی کر رہے ہیں تو ہر کو ناراض کریں ہیں. خدا بھی تب راضی ہوتا ہے جب حسین کسے راضی کریں، ہر کو راضی کریں. کہتے سر ہر کا گود میں لیا، کہیں اس کے دل میں یہ نہ ہو کہ حسین نے میری ماں کے لیے ایسا کیوں بولا کہ تیری ماں تیری عزا کر بیٹھے. کہ فوراً حسین نے اس کی ماں کی تعریف کی، اور کتنی شریف تھی تیری ماں جس نے تیرا نام خوشبو چھوڑ. مولا نے میری ماں کی تعریف کی ہے. اور ایک آنسو بھی میرے حسین کے روح میں بہاؤ تو زہرا تیرے حق میں دعا کرتی ہے. کہتے ہیں خدا میں سزادار سے راضی، تو بھی اس سے راضی. اللہ کسی بہن کو بھائی کا پتہ نہیں سونا میں نہ دکھایا، نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھایا، کہنے لگی میرے اللہ میرا حسین ساتھ نہ تھا. مجھے نہیں معلوم مولا کے بدن کی کیفیت کیا تھے، لیکن روایت کے جملے ہیں نہیں. جب ابن سعد کے پاس آیا کہنے لگا ابن سعد جب میرے حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے میں نے اپنے کانوں سے پسلیاں ٹوٹنے کی آواز سنی تھی. اللہ جانے کیا کیفیت تھے. کہنے لگی میرے اللہ میرا حسین اس قابل تو نہ تھا. اما زہرا نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا، میرا حسین اس قابل تو نہ تھا کہ اس کے بدن پہ گھوڑے
کہتے یہ ظالم بیویوں کو تکلیف دینے کے لیے کبھی ہونٹوں پہ چھڑی مارتے تھے. میرے چوتھے امام فرماتے جب کٹے ہوئے سر بازار میں ہوتے تھے کبھی نو کے نیزار کی انیوں سے حسین کو مارتے تھے. کبھی بچی پر یاد کرتی تھی نمار میرا غریب بابا. فرمایا صرف مسلمانوں نے نہیں مارا. عجیب روایت ایک مرتبہ علی زندہ تھے قافلہ کوفہ کے شہر کے باہر آیا. امام نے فرمایا حسن رات ہونے دو لوگوں کو اپنے گھروں میں جانے دو.